اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام FIR میں میں آپ کا ہوسٹ سردار توقیر اور میرے ساتھی ہوسٹ جناب سردار شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا بنیادی انسانی حقوق جو ہے اس کے سلسلے میں آج یہ چوتھا پروگرام ہے. بیچ پہ ہم نے ایک پروگرام اسرائیل پہ کیا تھا، آج بھی اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے جو ہماری پروگرام کی آ رہی ہے، کنٹینیوٹی آ رہی ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو انسانی حقوق پہ ہم نے یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے. ناظرین، اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں اب میں کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے جو بھی سوال ہو، جو کوئی آپ کی پریشانی ہو، اس حوالے سے جو کچھ بھی ہو، ہمارا اسکرین پہ ابھی ایک واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پہ ہمیں آپ اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں اپنا سوال اور ہم اس کا باقاعدہ جواب دیں گے یہاں سے قانونی حساب سے جو کہ ہمارے پاس ہے، موجود ہے. جی تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں رائٹ ٹو انفارمیشن، معلومات تک رسائی کے قانون کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو رائٹ ٹو سروس کے حوالے سے آگاہ کریں گے. آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ قوانین ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، جو سرکار نے بنائے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آسانی ہو. آپ کو کوئی دفاتر، جو سرکاری دفاتر ہیں اس میں مشکلات نہ ہو. آپ کو کوئی معلومات لینی ہے تو اس کے لیے قانون ہے. آپ کا کوئی کام ہے تو اس کے لیے قانون ہے. آج ہم رائٹ ٹو سروس کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے. اگر آپ کو کسی سرکاری دفتر میں کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو وہاں سے انفارمیشن نہیں مل رہی ہے یا آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو آج کے پروگرام کے بعد بھی مل جائے گا. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ مزید جاننا تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اسکرین پر موجود ہے، آپ ہم سے جناب سوال کر سکتے ہیں. ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کا بھی جواب دیں گے. اور کوئی سوال کے علاوہ کوئی مسئلہ بھی اگر ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو رہا ہو، اس میں بھی آپ ہماری خدمات، انشاءاللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. اور ہم نے اسی لیے یہ پروگرام، اچھا یہ 2014 میں یہ جی ہاں، RTSKP کے جو ہے وہ لانچ ہوا تھا. جی تو اس میں کافی ساری ہم نے اس میں معلومات دے. آج آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. آج ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو جو خیبر پختونخوا ایکٹ ہے، جی RTS ایکٹ، رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن کا جو ایکٹ ہے، رائٹ ٹو پبلک سروس ایکٹ جو ہے، اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا حکومت نے 2014 میں یہ باقاعدہ نافذ کیا ہے. جی اور یہ ایک ایکٹ جو ہے، یہ ایک جو کمیشن کی صورت میں یہ کام کرتا ہے. اور یہ کمیشن جو ایک اپیلٹ اتھارٹی، یعنی اس پر آپ اپیل کرتے ہیں. آپ نے کسی ادارے میں کسی کام کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر وہ کام نہیں ہوا، تو آپ یہاں پر پبلک سروس کمیشن کا جو آفس ہوگا اس میں آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ میں FIR کے لیے گیا تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، SHO نے FIR نہیں کی، یا پٹواری کے پاس گیا تھا فرض کے لیے، کسی بھی دستاویز کے لیے، یا اسی طرح سے اور مختلف آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں اور وہاں پر کام نہیں ہوتا. اکثر ڈومیسائل کے حوالے سے بالکل، ڈومیسائل ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے. اس طرح سے مختلف ہیں. پھر آپ کے ایجوکیشن کے آفس میں، مختلف سرکاری دفاتر میں اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا، وقت پر نہیں ہو رہا یا شفاف طریقے سے نہیں ہو رہا، تو آپ جو ہے RTS کی مدد لے سکتے. اور ڈرائیونگ سکول، وہ جو ڈرائیونگ لائسنس، ہاں جی لائسنس اتھارٹی ہے، وہاں پہ اکثر لوگ میں نے پریشان دیکھے ہیں. میں اکثر جاتا ہوں وہاں پہ تو اس میں دیکھا ہے. پر اچھا آپ کچھ وہ کہہ رہے؟ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا کے جو حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ایک بہترین سروس کا آغاز ہے. جی اس میں ہم اگر ابھی تک دیکھیں، ان کے جو ریکارڈ میں بتانا چاہ رہا تھا پچھلے سال 2022 کا جو انہوں نے شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پر، کہ RTS جو ہے وہ عوام کی خدمت میں پیش ہے. جی اور 2022 میں رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن جو ہے، انہوں نے 2022 میں 20,47,440 عوامی خدمات کی نگرانی کی ہے. اچھا، یہ نگرانی کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے جی اور وہ نہیں حل ہو رہا، تو یہ پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں ادارے سے کہ جی یہ مسئلہ تھا. اگر ادارہ نہیں کر رہا تو وہ اگر بتاتا ہے کہ ان کے پاس یہ کاغذات کم تھے، یعنی اسے جواب دینا پڑے گا، لکھ کے جواب دینا پڑے گا کہ اگر ان کا کام نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا ان کی شکایت یا ان کی جو درخواست ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، یا اس میں کاغذات پورے نہیں تھے. اگر سب چیز پوری تھی تو پھر وہ کام
کیوں نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے جو شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر کہ RTS کے تحت پچھلے سال یعنی 2022 کے سال میں 20,47,440 عوامی جو درخواستیں ہیں اور جو خدمات کی انہوں نے نگرانی کی ہے. کہتے ہیں کہ جی کمیشن جو ہے 95% جو درخواست گزاروں کو بر وقت خدمات کی فراہمی کرتا ہے جی, اور تقریباً 13 مختلف محکمے ہیں جن کی یہ نگرانی کرتے ہیں, اور ان کے ذریعے اگر جو لوگوں کے کام ہونے ہیں وہ نہ ہوں تو یہ باقاعدہ اس پر کارروائی کرتے ہیں جی, اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام جو عوامی مسائل ہیں جو ان کا کام ہے وہ فوری طور پر کیا جائے. سر ایک اور مجھے یاد آ گیا یہاں پہ کہ اکثر جو پٹواری ہیں ہمارے, جی آپ فرض جب لینے جائیں آپ کو دیکھیں کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جی ایسے ہی ہے. اچھا ناظرین ایک اور بات بتا دوں کہ جو بیت المال ہے جی وہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, کہ وہاں پہ جب کوئی آدمی اپلیکیشن دیتا ہے اپنی ہیلپ کے لیے کسی اس کے لیے تو اس کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں تو اس کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے کہ ان کا آفس کہاں پہ ہے اور کہاں کیسے اپلیکیشن دے, ذرا ایک دفعہ پھر ہم اس کو. جی ہاں بالکل. دیکھیں زیادہ تر جو شکایات ہیں جو ان کو ملتی ہیں, جو ابھی تک ہم ان کا ریکارڈ دیکھیں رائٹ ٹو پبلک سروس والوں کا, تو اس میں زیادہ تر شکایت جو ہیں FIR کے حوالے سے ہوتی ہیں. اچھا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کی جو بنیادی خدمات تک رسائی جو ہے صوبے کے ہر شہری کا آئینی حق ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ کا ڈومیسائل, جس آپ میں کچھ چیزیں پر ذکر کیا, ڈومیسائل ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, لائسنس ہے, اسلحہ لائسنس ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, FIR ہے. اچھا اسی طرح سے آپ کو اگر ایجوکیشن آفس سے کچھ اپنے ڈاکومنٹس چاہیے, تو اس طرح سے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جو کام ہو رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک لطیفہ ہی اکثر میڈیا پہ سنایا جاتا ہے کہ جو سرکاری دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. صحیح. اور یہ لطیفہ نہیں ہے, حقیقت بھی ہے. حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ وہ صرف دفتر میں بیٹھنے کی تنخواہ لیتے ہیں, لیکن جب آپ کام کے لیے جائیں گے تو اس کام کے لیے وہ پیسے بھی لیتے ہیں. کافی پہلے میں نے ایک جگہ دیکھا, کسی اگلے پروگرام میں وہ شیئر بھی کروں گا, کہ ایک SHO کے بارے میں پنجاب میں کسی سٹی میں ایک SHO کے بارے میں یہ خبر آئی تھی, اس کی فوٹو بھی تھی, اس FIR بھی تھی, کہ اس نے ایک شہری کے خلاف یہ FIR کی. سردار صاحب آپ حیران ہوں گے کہ یہ FIR کی کہ اس نے مجھے رشوت کی پیشکش کی. تو اس کے خلاف دفعہ لگا کے FIR کی. میں نے کہا اور کوئی جوان کا بچہ ایسا SHO سامنے آئے کہ جو کسی شہری کے خلاف یہ FIR کرے کہ اس نے مجھے رشوت کی پیشکش کی. یہ FIR آج تک کبھی آپ نے سنی ہے کہ کسی SHO نے کسی شہری کے خلاف کی ہو کہ اس نے مجھے رشوت کی پیشکش کی؟ نہیں سنی ہوگی. نہیں سنی. ایسے ہی ہے نا جی. ایسے ہی ہے. اگر عام طور پہ ہم جو خبریں سنتے ہیں جو ہمیں مختلف جگہ پہ سننے میں یا دیکھنے میں آتی ہیں کہ جی فلاں پٹواری رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا, فلاں سرکاری ملازم جو ہے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا, تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ کبھی بلکہ حیران ہوں گا کہ کبھی مجھے یہ خبر سننے کو ملے کہ پٹواری نے فلاں آدمی کو رشوت کی پیشکش کرتے ہوئے, رشوت دیتے ہوئے گرفتار کروا لیا کہ بھئی یہ آدمی مجھے رشوت دے رہا تھا. تو یہ جو بنایا گیا کمیشن, سورج تو کہیں اور سے نہیں نکلے گا. تو دیکھیں چونکہ یہ کمزوریاں, یہ خرابیاں ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا جو افیکٹی ہے, جو متاثر ہے, وہ عام آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. عام آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے جا رہا ہوں تو مقصد اس نے فرض لینا ہے, تو وہاں پر بھی وہی مسئلہ آتا ہے کہ جی کوئی یا جان پہچان والا ہو یا جیب میں کچھ پیسے ہوں گے تو فرض ملے گا. حالانکہ ہر جگہ پر جہاں تحصیلدار بیٹھتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ فرض کی فیس, سرکاری فیس اتنی ہے, اگر آپ نے فرد حاصل کرنا ہے تو اس فرد کی سرکاری فیس اتنی ہے اور اتنے دنوں میں ملے گا. رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی فرد آپ کو 7 دنوں میں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کی درخواست دیں, اس کی جو فیس ہے وہ جمع کرائیں, 7 دنوں میں ملنا چاہیے. اگر آپ کو فرد نہیں مل رہا, وہ سرکاری فیس دینے پر جو جمع کرنی پڑتی ہے بینک میں, اگر آپ کو فرد نہیں مل رہا تو آپ رائٹ ٹو پبلک سروس کا جو آفس ہے, یا ایبٹ آباد میں بتا دوں کہ ایبٹ آباد میں ان کا جو ریجنل آفس ہے, وہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہال ہے
ڈسٹرکٹ ہال, اسمبلی ہال جسے ہم کہتے ہیں, اس کے بالکل جناب اس کے پاس ہی ہے, اس کے سامنے ہے, اور وہاں پر باہر ان کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے, آویزہ ہے کہ وہاں آپ جا کے درخواست دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, ویب سائٹ سمجھتے ہیں, تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے جی, www.rts.gov.pk پر بھی آپ جا کر ان کی ہیلپ لائن سے بھی, اچھا ان کی ہیلپ لائن بھی ہے 1800 1800 ان کی ہیلپ لائن ہے جی. ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ, یہ پی ٹی سی ایل سے, جی پی ٹی سی ایل سے آپ اس کو 1800 پر کال کر کے, اور آپ وہاں پر بھی زبانی ان کو اپنے مسائل یا مسئلے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور بندہ اس دن ایک مجھے مل گیا تھا, تو اس نے بڑا عجیب کوشچن کیا. جی جی. اس نے یہ کوشچن کیا کہ یار جب ہم کسی کام اپنے کے لیے جاتے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے, جی جی, تو وہاں پہ ہمیں یہ جا کے کیوں کہنا پڑتا ہے جی کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے, میرے ماموں فلاں سیٹ پہ ہیں, یا مجھے فلاں دوست نے جی, آپ کے کسی دوست نے آپ کی طرف جی ریفر کیا, یہ کیوں ہمیں وہاں جا کے کہنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, یہی بات جو ہمیں اس وقت سب سے بڑا عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے نا جی, کہ وہ اس کا کام نہیں ہو رہا. جو سرکاری دفاتر ہیں نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ فار دا پیپل, لوگوں کے لیے ہے نا, بالکل, اور جو ان کی سروسز ہیں, جو وہاں بیٹھا ہے آدمی, وہ چاہے 2 یا 3 یا 4 گریڈ کا ہے, یا چاہے 20 گریڈ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, جو پبلک آفس میں بیٹھا ہے وہ پبلک کے لیے, جی ہاں, جو پبلک کے لیے ہے, وہاں پر عام آدمی جا کر جو اس کا حق ہے اس کو لینے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ایک عام شہری ہے, میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں بات کی, اور اس پر بار بار بات کروں گا, اور مجھے بلکہ کئی دوست کہتے بھی ہے کہ جی یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو ان کو پتہ ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پتہ ہے, ان کو نہیں پتا کیا ڈی پی او صاحب کو, ڈی ایس پی صاحبان کو یہ نہیں پتا کہ ایک عام آدمی کو تھانے میں کیا مشکل ہے, کیا تحصیلدار صاحب کو یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو, یا ریونیو جو ایسی ریونیو ہیں, انہیں یہ نہیں پتا, روز ان کے پاس شکایتیں جاتی ہیں, روز ان کے پاس اپلیکیشنز جاتی ہیں, کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک عام آدمی کو پٹوار سے کیا کیا مسائل ہیں, کس طرح سے ایک جائز کام کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں, جوتے گھسنے پڑتے ہیں, لیکن وہ جائز کام نہیں ہوتا, جبکہ ایک ناجائز کام پیسے دے کر ہو جاتا ہے. روز کے یعنی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی اپلیکیشنز, اس طرح کی شکایات لوگ جا کر زبانی بھی کرتے ہیں, مختلف کھلی کچہریوں میں بھی کرتے ہیں. تو ہمارے یہ جو افسران ہیں انہیں ان سب باتوں کا علم ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو یہ کمزوری افسران کی. دیکھیں 70 سال ہمیں یعنی آزادی کے ہو گئے ہیں, جی جی 70 سے زیادہ ہو گئے, لیکن ہم نے ابھی تک کیا کمایا ہے کہ آج بھی آپ اگر کہیں آپ جا رہے ہوں کسی آفس میں, کسی بھی محکمے میں, تو آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ میرا کام کیسے ہوگا, یا آگے بندہ رشوت مانگ رہا ہوگا, جی جی, یا کوئی سفارش مانگ رہا ہوگا. اور تو ناظرین یہ ہمارا یہ حق ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ سرکاری ملازم ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور ان کا حق ہے, اور ان کا نہیں حق نہیں, ان کا فرض ہے ایسے ہی بالکل کہ جو ہمارا سوال ہے اس کا وہ جواب دیں. بالکل ایسے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بریک کا ٹائم ہو گیا, رائٹ ٹو, جی اس کے بعد ہم بات بریک کے بعد پھر ہم ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین بریک کے بعد ایک حکومت سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ریکویسٹ ہی کہہ سکتے ہیں, منت ہی کہہ سکتے ہیں, کہ جو انہوں نے سی این جی کے گیس کے جو ریٹس بڑھائے ہیں اس وجہ سے سی این جی کا بھی یہ ریٹ زیادہ ہو گیا ہے, اور پبلک سروس کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے
تو اس کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اب 314 روپے سردار صاحب جی جی کلو ہو گئی ہے، 235 روپے سے لے کے ایک دم جمپ کیا ہے 314 روپے، اور اس پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ غریب عوام جو ہے، لوکل ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سوزوکی کیری ڈبا اسی پہ ہی ساری سواری ہوتی ہے، اور ان کے کرائے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو بیچارے کیا کریں. سکول کو جانے والے یہ طالب علم جو ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑی یہاں پہ مشکلات ہو جائیں گی. تو اس پہ نظر ثانی کی جائے. مجھے پتہ ہے ویسے نظر ثانی ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جب پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے 9 ارب کا قرضہ لیا تھا نا آئی ایم ایف سے، اور سارے اختیارات آئی ایم ایف کو دے دی. اب وہاں سے آئی ایم ایف ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مہنگا گھر کرنا ہے، آپ اس طرح سے کریں، اور اس طرح یہ کر ہی جاتے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ حکومت کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن عوام کی مشکلات اپنی جگہ پر. جی ہاں، عوام کی مشکلات کو کون ایڈریس کرے گا، کون سنے گا؟ عوام کی تاڑا لوٹی جسے ہم کہتے ہیں، دہائی جسے ہم کہتے ہیں، اسے بھی تو سننا ہے نا جی، اس کو بھی حل کرنا ہے. کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہیں، جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، عوام کے لیے بیٹھے، عوام کے لیے بیٹھے. یہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اس پہ ضرور آواز اٹھائیں، اور تاکہ حکومت مجبور ہو جائے کہ اس کو ہم بیک کریں. دوسری بات، غیر قانونی طور پہ جو غیر ملکی تھے ان کی جو مہلت دی گئی تھی واپس جانے کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. آج 1 نومبر ہے، اور میری سب سے ان لوگوں سے جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں یا جہاں پر بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا انٹری کریں اور واپس سر اپنے ملک جائیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، اور جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ قانونی کارروائی سے وہ بچ سکے. اچھا سر، آر ٹی ایس. جی ہاں، آر ٹی ایس کے حوالے سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. اچھا، اس میں اس طرح زیادہ شکایات جو ہیں وہ ایف آئی آر کے حوالے سے ہوتی ہیں، پولیس کے حوالے سے ہوتی ہیں. اچھا، اور اس میں مختلف شکایات کی صورت میں جو ایس ایچ اوز ہیں ان کی معطلی کے حوالے سے بھی آر ٹی ایس جو ہے وہ مقامی جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتے ہیں یا جو سی سی پی اوز ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں سے شکایت آئی اور یہ کام نہیں ہوا، ان کے خلاف کارروائی ہو. اچھا، تو اس میں مختلف ایس ایچ اوز کو جرمانے بھی ہوتے ہیں، کارروائی بھی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں یا تو اس ڈپارٹمنٹ کو جواب دینا پڑے گا لکھ کر کہ یہ کام اگر نہیں ہوا وقت پر ریزن دے کیوں نہیں ہوا، اور اگر وہ ریزن نہ دے سکے تو اس صورت میں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آر ٹی ایس میں جو محکمہ مال ہے، ریونیو جو ہے، اس میں پہلے ہم بتا چکے ہیں اور پھر اپنے سننے والوں کو کہ ڈومیسائل کے حوالے سے جناب فرد جو ہوتا ہے زمین کا، اس کے حوالے سے آپ اس میں 7 دن میں ملنا چاہیے. ڈومیسائل جو ہے وہ 10 دن میں اس کا مقررہ وقت ہے، یعنی اس کے اندر یہ نہیں کہ 10ویں دن اس کے اندر ملنا چاہیے. اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ غلط ہے. اچھا، فرد جو ہے یہ 7 دن میں ملنا چاہیے. زمین کے حدود کا تعین کرنا ہے جسے ہم حد براری بھی کہتے ہیں. وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پٹواری پر اپلیکیشن اوپر سے جب آتی ہے حد براری کے لیے تو مہینوں لگا دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے جی، آج ادھر جانا ہے، بالکل یہ کرتے ہیں. تو جو زمین کے حدود کا تعین ہے حد براری، وہ 28 دن میکسیمم ہے جی. اچھا، 28 دن کے اندر حد براری کی اگر آپ درخواست پٹواری کو دیتے ہیں تو پٹواری جو ہے وہ قانوناً اور قاعدے کے مطابق 28 دن کے اندر اس نے اس درخواست پر کام کرنا ہے، عمل درآمد کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی جو ڈیفرنٹ دستاویزات ہیں، مصدقہ کاپیوں کی نقول ہے، اگر وہ آپ کو چاہیے، مقصد آپ کو رجسٹرار کے آفس سے یا ریونیو میں کہیں بھی آپ کو نقول چاہیے تو 7 دن کے اندر جو ہے انہیں دینی چاہیے. یہ جو وقت آپ کو بتا رہے ہیں حد براری آپ کی 28 دن میں نہیں ہوئی زیارت، تو آپ رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن میں درخواست دے سکتے ہیں. وہ پوچھیں گے پٹوار سے، ریونیو سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا کام کیوں نہیں ہوا. آپ کا فرض جو ہے زمین کا اگر 7 دن میں آپ کو نہیں ملا. اسی طرح سے آپ چلے جائیں، اگر روزنامچہ جو ہے آپ کا ریکارڈ میں جو اندراج ہوتا ہے اس میں 60 دن لگ سکتے ہیں. وراثتی انتقال کی دستاویزات جو ہے، یہ جو آپ انتقال چڑھاتے ہیں نا جسے آپ کہتے ہیں، اور پھر جو اس کو انتقال پھٹنا جسے ہم کہتے ہیں، مکمل جو ایک پروسیس ہے، وہ وراثتی انتقال ہو یا آپ کا جو عام انتقال جو روزنامچے میں جس کا اندراج ہوتا ہے، وہ 60 دن کے اندر اندر لازمی مکمل ہونا چاہیے. اچھا، اسلحہ لائسنس کی طرف اگر آپ آئیں تو اس میں پولیس کی جو تصدیق
سے پہلے کا جو عمل ہے یعنی پولیس تصدیق تک جانے سے پہلے کا عمل، یہ ڈپٹی کمشنر اس کا ذمہ دار ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے آفس سے ہوتا ہے، یعنی اس ہے تو اسلحہ لائسنس والوں کا اپنا آفس ہے، لیکن اس کا سلسلہ جو ہے ڈپٹی کمشنر کے انڈر آتا ہے۔ 7 دن کے اندر ان کو پولیس تصدیق کے لیے بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے جو درخواست دہندہ کی تصدیق ہے، یعنی اگر میں اسلحے کے لیے اسلحہ لائسنس کے لیے درخواست دیتا ہوں اور میری تھانے سے اگر تصدیق ہونی ہے تو وہ 15 دن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر 15 دن میں نہیں ہوتی تو آپ ضلعی پولیس افسر کو درخواست دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رائٹ ٹو پبلک سروس میں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اسلحہ لائسنس کا جو اجرا ہے وہ 15 دن کے اندر تصدیق کے بعد 15 دن کے اندر ملنا چاہیے، اور آل پاکستان جو یہ کارتوس وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے کہ 10 دن کے اندر ملنا چاہیے۔ اس طرح سے یعنی اچھا، پھر وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ 1800 رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن کے آفس کا نمبر ہے جی، اس پر آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس پہ ناظرین آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ بھی کریں گے کہ 2 ادارے اور ہیں سر، ایک وفاقی محتسب کے جو کہ صوبائی بھی ہیں اور نیشنل بھی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا پیچھے ایک ہمارا پروگرام ہے سیدھی بات، اس میں بھی وفاقی محتسب جو یہاں پہ آئے ہیں وہ آئے تھے، ان کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوا تھا، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ آپ وہاں پہ کس طرح سے اپنی مشکلات جو ہے یا اس کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کے لیے پریشانی ہو، وہ دونوں صوبائی بھی ہیں اور وفاقی بھی ہیں۔ اچھا، اس میں سردار صاحب میں تھوڑا سا اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن ہے جی، انہوں نے خیبر پختونخوا رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن نے اللہ نواز پٹواری ہے جی، حلقہ اربن ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، اچھا، اس پٹواری حلقہ اربن ڈیرہ اسماعیل خان کے پٹواری پر مبلغ 20,000 روپے جرمانہ کیا انہوں نے بر وقت کام نہ کرنے پر۔ اچھا، اسی طرح سے پھر یہ طارق عزیز سیکٹری ویلیج کونسل کو مبلغ 10,000 روپے۔ سیکٹری ویلیج کونسل کی ذمہ داری آپ کو بر وقت ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، اچھا اسی طرح سے جو آپ کے میرج سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے، تو یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ کام نہیں کریں گے، یہ کام آپ کے کام بر وقت کرنے کے جتنے ملازمین ہیں محکمے میں، جو لوگ ملازم ہیں وہ پابند ہیں، اگر وہ نہیں کرتے اور آپ پبلک سروس کمیشن میں چلے جاتے ہیں تو اس کی جو میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ ایک پٹواری صاحب ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان پر 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے جی۔ طارق عزیز سیکٹری ویلیج کونسل کو مبلغ 10,000 روپے، جبکہ سلمان خان آفریدی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ضلع یہ پالس کے جو ہیں جی اسسٹنٹ، ان کو مبلغ 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن پشاور کو محمد ایوب ولد عبد الکریم نے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ اس نے اپنی جائیداد کے فرد کی فراہمی کے لیے اللہ نواز پٹواری کو درخواست دی تھی، لیکن 3 ماہ گزرنے کے باوجود اس کو جائیداد کا فرد فراہم نہیں کیا گیا۔ RTS کمیشن نے ایکٹ کے تحت اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا۔ یہ ناظرین آپ کو ساری یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو باور کروانا ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوگا تو ان کو سزا بھی ملے گی، ان کو جرمانہ بھی ہوگا، تو اس ڈر سے آپ کا کام جلدی ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے جی۔ تو یعنی مختلف جو محکمے ہیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ اگر رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن ایکٹ جو 2014 میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے آپ کے لیے پاس کیا، آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کے کام آسان ہوں اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کی سروس بہترین ہو اور گڈ گورننس ہو، تاکہ ہر آدمی اپنا کام بر وقت کرے جی اور بغیر رشوت کے ہو، بغیر رشوت کے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسا تو مشکل ہی ہے رشوت کے بغیر۔ دیکھیں مشکل ہمیں کیوں لگتا ہے جی مشکل اس لیے لگتا ہے جی سردار صاحب کہ عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہونا، یہ سوچ ہمیں نکالنی پڑے گی۔ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، غلط ہو رہا ہے، آپ کے رائٹس کی، آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہ جیسے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں کام فرض ہے 7 دن میں ملنا چاہیے، نہیں ملا درخواست دیں۔ سر یہ آئین غیر اعلانیہ طور پر معطل ہے، اس کی اپلیکیشن ہم کہاں دیں گے؟ دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو سردار صاحب، میں پہلے تو ہم اپنے آس پاس کے معاملات دیکھیں نا، آئین اگر ہم نے بحال بھی کر دیا تو اس کا ڈائریکٹلی مجھے تو فائدہ ذرا دیر سے جا کے ہوگا نا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیں اپنے آس پاس جو سہولت میسر ہے لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے،
جس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی ہم تکلیف کریں. تو سر یہ چھوٹے جو آفیسر ہیں ہمارے, جی آپ ایک کلرک سے لے لیں, ٹھیک ہے, ایک کلرک آ گیا, ٹیچر آ گیا, پروفیسر آ گیا, پٹواری آ گیا, جو ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں, یہ ظاہر ہے ایک دوسرے کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں نا سر. جی ایسے ہی ہے. جیسے ہی یہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ان کو جو نظر آتا ہے کہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر چھوٹا مال کھایا تو پکڑے جائیں گے, بڑا مال کھاؤ تو آگے پکڑے بھی نہ جاؤ. تو سر ہر ایک آدمی, اور یہ صحیح بات ہے, میں نے تو ایز اے لائٹر نوٹ میں بھی کیا تھا, لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جب اوپر کے افسر کو دیکھتے ہیں نیچے والا آدمی تو کہتے ہیں یار وہ کھانا ہے میں کیوں نہ کھاواں. نہیں, آپ کی بات درست ہے. دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہیں, صحیح بتاؤں سردار صاحب, تو ہم عام آدمی کی بات کریں. جی ٹھیک ہے. اب عام آدمی کو جب کچھ چیز کھانی ہے نا جی, مقصد کھانا ہی کھانا ہے یا پانی پینا ہے, تو اس کو گلاس میں پانی ڈال کے یا کپ میں چائے ڈال کے اس کو ایسے پینی پڑے گی. آپ کی چائے ٹھنڈی بھی ہوگی. ہاں, پینی پڑے گی. کوئی آ کے اس کے منہ میں نہیں ڈالے گا. بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کے لیے حکومت نے ادارے بنائے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے بھی ادارہ بنایا ہے, رائٹ ٹو سروس کے لیے بھی ادارہ بنایا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے صرف کہ اگر آپ کو کوئی اس میں مسئلہ درپیش ہے, آج آپ کریں گے, اس کے خلاف شکایت کریں گے, آپ اس ادارے میں جائیں گے, ایک پٹواری کو سزا ہوگی, اس پر جرمانہ ہوگا, یا لوگ درخواستیں جب دینا شروع کریں گے, اور ان محکمے میں ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے ہوں یا بڑے, جب انہیں یہ پتا ہوگا نا کہ اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو یہ آدمی میرے خلاف درخواست دے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ڈپارٹمنٹس والوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا آدمی ہے درخواست دینے, اس کا کام وہ کریں گے. اسے پتا ہے اس کا کام نہیں کیا تو اس نے جا کے درخواست دے دی. اور جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بس انہوں نے چکر ہی لگانے, تو ان کو پھر وہ چکر لگواتے ہیں. اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ اگر ہمیں حقوق کے لیے کوئی ادارے بنائے گئے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سردار صاحب, ہم نے بولنا شروع, جس طرح ہم نے بولنا شروع کی, یہ نہیں کہ ہمارے بولنے سے ایک دن میں کام ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن ہم مسلسل بولتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ ایک دن نہیں 10 دفعہ بولیں گے, ان پہ ایک دفعہ تو اثر ہوگا. جیسے تھوڑا سا آ جاتے ہیں آخر میں, کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا, اسرائیل پہ آ جاتے ہیں, فلسطین پہ آ جاتے ہیں. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ ساری دنیا اس وقت خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے, اور کوئی بولتے صرف مذمت کر دی, جیسا OIC کہ میرے حال میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ہمیں سامنے آ گیا ہمارا, مختلف ممالک ہیں جنہوں نے پہلے تو بڑی باتیں کی ہیں, اب سارے خاموش ہیں اور وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. ہاں بالکل. ابھی جیسے پچھلے کل پرسوں کی بھی, جیسے کہ ہاسپٹل کے پاس ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے جی, اور سرکاری عمارتیں جو اسکول ہیں اس طرح سے ان پر حملے ہو رہے ہیں, اور یہ کھلم کھلا ایک جنگی دہشت گردی ہے جی, اسرائیل کی طرف سے. اور اس کو جو خاص طور پہ جو اس وقت بنا ہوا ہے سب سے بڑا اپنے آپ کو کہلاتا ہے امریکہ اور برطانیہ, ان کی سرپرستی حاصل ہے جی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے سارے ممالک ہیں, 200 سے زائد ممالک, ممبر ممالک ہیں, لیکن وہ آپ کی بات درست ہے کہ مذمت کی حد تک ہی جا رہے ہیں, جبکہ اس میں مذمت نہیں بلکہ صحیح آن گراؤنڈ ایک حقیقی کارروائی کی ضرورت ہے. کہ آج ان نہتے فلسطینیوں کو جہازوں کے ذریعے بمباری کر کے اور بم برسا کر, اور جہاں قافلے جا رہے ہیں, پناہ گزین پناہ کیمپ ہیں, وہاں پہ بھی کل انہوں نے بمباری کی ہے. اور کل تو بڑی افسوسناک خبر ہے کہ 500 افراد شہید ہوئے, جس میں 200 بچے ہیں. انتہائی شرمناک عمل ہے. جی ہاں, اور آپ دیکھیں کہ BBC اور دوسرے نمائندے, میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے غلط رپورٹ دیا. انہوں نے کہا جی کیمپ میں بم بلاسٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثے ہم بات ہو گئی ہیں. نہیں وہ لوگ دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا پہ لوگ جان جاتے ہیں جی چیزوں کی حقیقت کو, تو اس لیے ہم اس کی پرزور نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم عالمی ادارے سے اور تمام مسلمان ممالک سے اور دوسرے جو ممالک ہیں ان سے بھی انسانیت کے نام پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس جنگ کو فوری طور پر رکوایا جائے. ناظرین, یہ طے ہے کہ جو کافر ہے وہ مسلمان کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. اور جتنے لوگ اس وقت جو مسلم ممالک ہیں جو امریکہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈر سے یا خوف سے وہ بات نہیں کر رہے, تو
خوف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی ملک کا نہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس وقت بھی، آپ اس پہ کوئی سوال ہو، کوئی آپ کا مسئلہ ہو، سروس کمیشن کے حوالے سے، رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے، یا کسی بھی سرکاری محکمے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کے لیے اجازت، مجھے سردار توقیر اور ساتھی اور سردار شبیر صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔